اور اجتماعیت کے جو اثرات پڑیں گے کہ اجتماعیت کے اثرات وہ پڑھتے ہیں کہ جس سے پوری امت میں خیر آتی ہے، پوری امت میں خیر آئے گی اجتماعیت سے۔ اور اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے کہ آپس کے افتراق کی بڑی نحوست ہے، آپس کے افتراق کی بڑی نحوست ہے۔ قرآن میں 2 مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد تقوی، مسجد قباء، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، قباء کی بنیاد کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، تو نبی کو حکم ہے کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ضرور جایا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ اس مسجد میں جایا کرتے تھے اہتمام سے، اور آپ ہجرت کر کے آئے تو پہلے وہاں قیام کیا مسجد قباء میں، اس کے بعد مدینہ منتقل ہوئے۔ تو یہ مسجد قباء، اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ پھر قرآن نے ایک مسجد کا اور تذکرہ کیا، مسجد ضرار۔ ضرار کہتے ہیں نقصان کو، کسے؟ نقصان، کہ نقصان مسجد سے، کہ ہاں کیونکہ اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر نہیں تھی بلکہ تفرقے پر تھی، پر تفرقے پر، تقوی پر نہیں۔ اس مسجد کی بنیاد تھی تفرقے پر، تقوی پر نہیں تھی۔ تو وہ مسجد، اس میں ایک مسجد تھی جس میں کچھ لوگ الگ جمع ہو گئے کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے یہ الگ ہو گئے، اپنی ان کی مسجد الگ۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کی انہوں نے الگ مسجد کر کے، اور کہتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ خیر کا ہے، ہمارا ارادہ اس سے خیر کا ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، کہ اگر ان کا ارادہ خیر کا ہوتا تو ان میں اتفاق ہوتا، ان میں اتفاق ہوتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں آگ لگوائی، اس کو جلوا دیا، ہاں اس کو جلوا دیا، آگ لگوا دی اس میں۔ جب وہ جل گئی اور وہ لوگ جو وہاں جمع تھے منتشر ہو گئے، تو مجھے عرض کرنا تھا کہ اس کا اثر کیا پڑا اس مسجد کا۔ تو آپ نے فرمایا ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ تم یہاں اپنا گھر بنا لو، یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے، تم یہاں گھر بناؤ اپنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ ہرگز اس مسجد میں قدم نہ رکھنا، آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہے یہاں جانے کو، اور میں یہاں گھر بنا کے رہوں، یہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں چاہیے گھر، یہ جگہ مجھے نہیں چاہیے، اور میرے پاس تو مکان موجود ہے۔ ایک اور صحابی کا نام لیا کہ زید بن اقرم ہیں، ان کے پاس مکان نہیں ہے اور یہ جگہ آپ ان کو دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ نے وہ جگہ، وہ زمین جو مسجد کی تھی ان کو دے دی، فرمایا کہ تم یہاں اپنا گھر بنا لو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں
کہ میں نے وہاں اپنا گھر بنایا اور میں ایک مدت تک اس گھر میں رہا. جب تک میں اس گھر میں رہا مجھے اولاد نہیں ہوئی. جب تک میں اس گھر میں رہا مجھے اولاد نہیں ہوئی. اور اس میرے گھر میں کبھی کسی مرغی نے بچے نہیں نکالے انڈے میں سے. اور میرے اس گھر میں کبھی کسی پرندے نے گھونسلہ نہیں بنایا. کسی پرندے نے انڈے بچے نہیں نکالے, کسی پرندے نے گھونسلہ نہیں بنایا. اور میں جب تک اس گھر میں رہا بے اولاد رہا. جی ہاں, اس کا اثر پڑا یہ وہ تفسیر کی ہے قرآن میں اس کی کہ تفرقے کی بنیاد پر مسجد بنائی تھی, اس کا یہ اثر پڑا. اس لیے کہ فساد جو ہے وہ نسل انسانی کو بھی اور نسل حیوانی کو بھی دونوں کو ختم کر دیتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کہ کھیتی بھی تباہ ہوتی ہیں اور نسل انسانی بھی تباہ ہوتی ہے. کہیں سے اس فساد سے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, جتنی بھی خیریں ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں. ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے. اللہ کی مدد جماعت پر. جماعت کہتے ہیں اجتماعیت کو. اس لیے بڑی صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو اور ہمارے اندر جامعیت ہو. جامعیت کا مطلب میں نے عرض کیا کہ دین کے کسی شعبے کا ہمارے یہاں انکار نہیں ہے, کہ دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھنا بھی نہیں ہے, کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام کے تمام شعبے اس کام کے ذریعے زندہ ہوں گے. دین کے سارے شعبوں کو پانی ملے گا اس کام سے. جس طرح کہیں کہ ایک باغ کے اندر مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں, اور پانی سب کو ایک دیا جاتا ہے. پانی سب کے لیے ایک. کہ اس طرح یہ کام ہے کہ اس کے دین کے سارے شعبوں کو اس کام سے پانی ملے گا. ایک بات میرے بزرگ دوستو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ. اس لیے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے اسباب وہ سفارشات نہیں ہیں. کسی کی سفارش سے کوئی آگے بڑھ جاوے, کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا اسباب تو صفات قبولیت ہیں, سفارشات نہیں. پھر جن لوگوں سے اللہ کام لے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دو. یہ بھی ایک بات ہے کہ ساتھیوں کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے حسد کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ حسد. کہ ایک آدمی سے اللہ کام لے رہا تو حسد, کہ حسد تو اس کے خلاف اتنی بدگمانیاں پیدا کرے گا, اور حسد ہمیں اس کا معاون نہیں بننے دے گا. یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک بیماری ہے حسد. یہ بڑے کاموں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس میں بڑے کام, کہ بڑے کاموں میں حسد پیدا ہوتا ہے. یہ بیماری ہے ایک, کہ حسد کا کام یہ ہے کہ حسد ایک دوسرے کا معاون نہیں بننے دیتا, بلکہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بناتا ہے. کہ آپس کی اجتماعیت کو بہت نقصان حسد سے پہنچتا ہے. ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے, ان کے ساتھ